بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ کے ہاں انسان کے اعمال کب کب پیش ہوتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے، وہ انسان کے اعمال کو نوٹ کرتے ہیں، وہ اچھے اعمال ہوں یا برے اعمال ہوں۔ فرشتے جنہیں کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، وہ ان کو تحریر کرتے ہیں، لکھ لیتے ہیں، نوٹ کر لیتے ہیں، اور یہ اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں۔ اس کے متعلق ایک حدیث صحیح مسلم میں ہے۔ اس حدیث کے راوی ہیں ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس حدیث کا نمبر ہے 447۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واعظ کیا، نصیحت کی، اور آپ نے 4 چیزیں بیان کی۔ پہلی چیز بیان کی، ان اللہ لا ینام ولا ینبغی لہ ان ینام، کہ اللہ تعالیٰ سوتا نہیں ہے اور اللہ کی شان کے لائق نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو نیند آئے یا اللہ تعالیٰ سوئے۔ دوسری چیز بیان کی، یرفع القسط ویحفظہ، کہ اللہ رب العالمین میزان کو اٹھاتے ہیں اور پست کرتے ہیں، بلند کرتے ہیں اور نیچے کرتے ہیں۔ اور تیسری چیز فرمائی، وَيُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ النَّهَارِ، اور اللہ کی طرف دن کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اور چوتھے نمبر پر فرمایا، وَعَمَلُ اللَّيْلِ بِالنَّهَارِ، کہ اللہ کے ہاں رات کے اعمال بھی پیش ہوتے ہیں۔ تو دن کے اعمال، دن کو جو بندہ عمل کرتا ہے تو وہ رات ہونے سے پہلے اللہ کے ہاں پیش ہو جاتے ہیں، اور جو بندہ رات کو جو عمل کرتا ہے وہ دن ہونے سے پہلے اللہ کے ہاں پیش ہو جاتے ہیں۔ تو ڈیلی 2 دفعہ عمل اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں۔ رات کو جو کچھ کیا ہے صبح کو اللہ کے ہاں پیش ہو جاتا ہے، اور دن کو جو عمل بھی انسان کرتا ہے رات ہونے سے پہلے یہ اللہ کے ہاں پیش ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ڈیلی بیسس پر، یعنی دن میں 2 بار، دن اور رات میں آپ یہ سمجھ لیں کہ 24 گھنٹوں میں 2 بار انسان کے اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہفتہ وار، ویکلی، یعنی ہفتے کے جتنے اعمال ہیں، 7 دنوں میں انسان نے جو عمل کیے ہیں تو وہ اعمال ہفتے میں 2 مرتبہ پیش ہوتے ہیں۔ اس کے لیے 2 دن خاص ہیں، اور وہ دن کون سے ہیں؟ ایک جمعرات کا دن ہے اور ایک سوموار کا دن ہے، جسے انگلش میں تھرسڈے اور منڈے کہا جاتا ہے۔ اور ان 2 دنوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام روزہ رکھا کرتے تھے۔ سنن نسائی میں یہ الفاظ ہیں، اس حدیث کے راوی اسامہ بن زید ہیں، اور سنن ترمذی میں بھی یہ روایت موجود ہے، اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سنن نسائی میں یہ الفاظ کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، آپ سوموار کو اور جمعرات کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ذَلِكَ يَوْمَانِ تُعْرَضُ فِيهِمَا الْأَعْمَالُ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ فَأُحِبُّ أَن يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ۔ فرمایا کہ یہ 2 دن ایسے ہیں کہ ان 2 دنوں میں اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں، ایک جمعرات اور دوسرا سوموار۔ تو میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے عمل اللہ کے ہاں جب پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں، کیونکہ روزہ رکھنا ایک عظیم عمل ہے اور اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ تو باقی اعمال کے ساتھ ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، درجات کی بلندی کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کو اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے، اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ اس دن، یعنی ان 2 دنوں میں ہفتے کے اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں۔ تو ڈیلی کے اعمال، رات کے اعمال دن کو، دن کے اعمال رات کو، اور پھر پورے 7 دنوں کے یعنی ویکلی جو اعمال ہیں وہ سوموار اور جمعرات کو اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح جو سالانہ عمل ہیں وہ اجمالی طور پر، یعنی پورے سال کے جو عمل ہیں وہ بھی ایک مہینہ ایسا ہے جس میں اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں۔ وہ مہینہ کون سا ہے؟ اس کے بارے میں جو روایت ہے وہ روایت صحیح سنن نسائی میں ہے، اور اس حدیث کے راوی اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، آپ کثرت سے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہیں، نفلی روزہ رکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اکثر لوگ اس سے غافل رہتے ہیں، اس میں سستی کرتے ہیں، اعمال نہیں کرتے۔ اور پھر فرمایا کہ اس مہینے میں ہوا شہر ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین فاحب ان یرفع عملی وانا صائم، اور اس مہینے میں اللہ کے ہاں انسان کے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ تو سالانہ اعمال، پورے سال میں انسان نے جو عمل کیے ہیں وہ اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں۔ کس مہینے میں؟ شعبان کے مہینے میں، جس مہینے سے ہم ابھی گزر رہے ہیں۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے کہ جب اللہ کے ہاں میرے اعمال پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو 3 احادیث آپ کے سامنے ہم نے بیان کی۔ ڈیلی اعمال پیش ہوتے ہیں، رات کے عمل دن ہونے سے پہلے، دن کے عمل رات ہونے سے پہلے، اور پھر ویکلی جو اعمال ہیں سوموار اور جمعرات کو، اور ان 2 دنوں میں بھی روزہ رکھنا مسنون ہے۔ اور سالانہ اعمال شعبان کے مہینے میں، اس مہینے میں بھی کثرت سے روزہ رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں احادیث کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔